الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاہدین وسامعین، آپ کا استقبال ہے اس نورانی رحمانی محفل قصص انبیاء علیہ السلام میں، جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پاکیزہ صاف قصے ہے، جس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، دستور ہے، زندگی کے لیے منہج ہے، زندگی کے لیے دستور ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے اس سے پہلے کی قسط میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سماعت فرمایا. یہ دوسری قسط قصہ ہود علیہ السلام کی ہے. آپ نے سماعت فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی عربی حضرمی یمنی جو ہود علیہ السلام تھے، ان کو بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا، جو حضرموت شہر کے رہنے والے تھے حضرت ہود علیہ السلام، اور آپ قوم عاد سے تھے، اور قوم عاد عرب سے تھی. اور عرب کی اقسام بھی آپ نے سماعت فرمایا، جس میں ہے کہ پہلے اصلی عربی جو ہے وہ عرب العاربہ کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرے عرب ہے جو عربی ماحول میں بس کر اور ان کی زبان کو سیکھ کر، ان کے عادات و تقالید کو سیکھ کر، ان کے ماحول کو سیکھ کر جو عرب ہوئے وہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں. جیسا کہ حالیہ جو 24 عرب ممالک ہے، جس میں جو ہے اصلی عرب ممالک جو ہے وہ شبہ جزیرہ عربیہ یعنی سعودی عرب کا اصلی نام ارض الحجاز تھا پہلے، بعد میں اس کا نام سعودیہ رکھا گیا ہے. یمن، عمان، قطر، بحرین اور کویت اور اردن اور عراق، یہ عرب ممالک ہے. باقی کے دوسرے ممالک جو ہے وہ عرب المستعربہ کہلاتے ہیں. تو دوستو عزیزو، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو رشد و ہدایت کے راستے بتائے، اور ان سے جو گزشتہ آپ نے بیان سماعت فرمایا، گفتگو کی، وہ ایسی جبار قوم تھی جو اللہ سبحانہ وتعالی جس کے تعلق سے سورۃ الفجر کی آیت کے اندر فرمایا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ میں کیا کیا. ارم ذات العماد، ارم حضرموت کے شہر میں بہت بڑے بڑے پلیر بنایا کرتے تھے، جو پتھر کے پلیر ہوا کرتے تھے. ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی پختہ طاقتور طول و عرض میں بڑے ایسی مخلوق ہم نے نہیں پیدا کی. ایسے بڑے بڑے مخلوق وہ مخلوق تھی جیسا کہ ابھی یہ 2012 کی یہ سن میں جو حضرموت یمن میں جو خبریں کھودی جا رہی ہے، جس میں قوم عاد و سمود کی خبریں کھد رہی ہے، تو اس میں سے ایسے بڑے بڑے سر والے اور جو ہے بڑے بڑے قد والے لوگ، جن کے ایک نلی صرف جو یہاں سے یہاں تک کی نلی اگرچہ ہمارے خط کا آدمی اپنے نیچے سے رکھے تو اس کے سر سے اوپر نکل جائے، اتنی بڑی تو ایک نلی تھی اس کی، تو پھر اس سے کتنا بڑا ہوگا. یعنی ایک ہم جو حالیہ انسان ہے اس سے وہ 4 حصے بڑے تھے اور کافی چوڑے بھی تھے. ایسی مضبوط قوم رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور طاقت بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، سمجھے. لیکن ان لوگوں نے شرک کر دیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں سب سے پہلے شرک اور کفریت اور بت پرستی کرنے والی جو قوم تھی وہ قوم عاد تھی، جس نے بت پرستی کو عرب کے جزیرے میں پھیلا دیا تھا. اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام ہر قسم کی دعوت وحدانیت دیتے رہے. حالانکہ وہ لوگ اتنے بڑے بڑے تھے، پہاڑوں کے اندر خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے اور پہاڑوں کے اوپر گھر بنایا کرتے تھے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے آپ سے فرمایا اتبنون بکل ریع آیہ،
یعنی تم ہر ایک بڑے بڑے پہاڑ چوٹیوں کے اوپر ایسے گھر بنا کر نشانی چھوڑ رہے ہو. آیا یعنی نشانی، آثار قدیمہ بنا رہے ہو. تعبثون یہ بیکار کے کام ہیں، تم آخرت کا کام کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو. اس کے بعد میں تمہاری زندگی، اب یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ختم کر کے تم کو مرنا ہے. اس کے بعد میں ابدی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. جس نے رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کر لیا، اس کو رب تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے لیے جنت ہے. جس نے رب تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانا، کسی پتھر کو، درخت کو، جھاڑ کو، کسی خبر کو، ہر کوئی بھی چیز کو جس نے خدا مان لیا اور اس کو جو ہے اپنا مددگار مان لیا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دوستو عزیزو، حضرت ہود علیہ السلام نے بہت قسم کی جو تبلیغیں کرتے رہے، لیکن ان کی یہ تمام حماقتیں جو تھی ان کے آخر کار، یعنی اتنی حماقت والے تھے وہ لوگ. آپ نے فرمایا دیکھو یہ تمہاری حماقتیں کام نہیں آئے گی، آخر کار تم بھی بشر ہو، تم کو مرنا ہے، تم اتنے بڑے بڑے گھر بنا کر کیا کرو گے؟ یہ تو چیز تم کو چھوڑ کے ہی جانا ہے. آپ نے کہا کہ ایک اللہ سبحانہ عز و جل کی عبادت کر لو، وہی تم کو ہر چیز سے نوازنے والا ہے، اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسی کا ہے. سورہ حامیم سجدہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَمَّا عَادٍ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. پھر عاد کی قوم کے لوگوں نے دنیا میں ناحق کا تکبر کیا اور وہ کہنے لگے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. وہ کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا، کیونکہ وہ بڑے جبار تھے، لوگ ان کے سامنے ٹھہرتے نہیں تھے. اور جلد سے جلد جو پورے عرب جزیروں کے اوپر جو تو لوگ قبضہ کر لیے تھے اور اپنی طاقت کے اوپر فخر کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ رب تبارک و تعالیٰ اللہ نے ہی ان کو جو ہے تو پیدا کیا. هو اشد منہم قوۃ. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ہی ان میں سب سے زیادہ طاقت والا ہے. کس نے ہم کو پیدا کیا ہے؟ تو ہم ہماری طاقت کو نعوذ باللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. تو اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ہم تم کو پیدا کیے ہیں، ہم ہی جو تو سب سے بڑی طاقت والے ہیں. دوستو عزیزو، کیا آج ہم میں کوئی فخر کرنے والا نہیں ہے؟ کتنے قسم کا ہم لوگ فخر کرتے ہیں، کبھی کسی کو چھوٹی ذات کا کہتے ہیں، کبھی کسی کو بڑی ذات کا کہتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر آ جاؤ، ایک بالش خبر کے نیچے جائیں گے، سوب کے سوب زیر زمین جائیں گے. یاد رکھو جس طرح سے فخر کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ایک ہو جاؤ. اس قرآن پاک کی آیاتوں سے، اس قصص انبیاء قرآن کی باتوں سے نصیحت کو حاصل کرو اور عبرت کو حاصل کرو اور ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ. رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نبی عظیم ہود علیہ السلام کی زبان سے، سورۃ الاعراف کی 35ویں آیت ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ. عاد کی قوم میں ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ. کہنے لگے اے قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. کیوں تم رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا تم کو ڈر نہیں لگتا کہ تم کو مرنے کے بعد میں سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا کرنے والا وہی رب تبارک و تعالیٰ ہے؟ تو وہ قوم نے جواب دیا، قال ملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین. ان کے قوم کے بڑے لوگ، جیسا کہ ہود علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے بڑے بڑے لوگ یہ کہتے تھے، یا ہود آپ جو ہے جس رب کی دعوت دیتے دیتے اتنی مدت گزار دی ہے، آخر میں انہوں نے یہ حل نکالا تھا
کہ بولے اگرچہ آپ ہم کو اس وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ میں آئیے، ہمیں آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ جن غریب غربا لوگوں کے ساتھ میں جو پھر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ میں آ جاؤ، تو ہم تمہارے کو جو ہے نبی مان کے تم جو بولیں گے سنیں گے ہم، ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کے برابری میں نہیں بیٹھ سکتے اور نہ ہی یہ ہمارے برابری میں بیٹھ سکتے، ان کو تم جو ہے تو چھوڑ دو۔ اسی طرح سے قوم ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا، جو کفر کر گئے تھے، وہ کہنے لگے، جو جاہ والے تھے، مال والے تھے، ہم تو تم کو کم عقل سمجھتے ہیں، سفاہتن، یعنی تم پاگل ہو گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں مزدجر، یعنی یہ تو مزدجر ہے، بڑبڑانے والے ہیں، تو آپ کو بھی بولے کہ ہم تو آپ کو جو تو کم عقل سمجھتے ہیں، سفاہتن، یعنی بے شک تم جھوٹے لوگوں میں، ہم تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ نہ تو توحید صحیح ہے اور نہ عذاب کا آنا صحیح ہے، یعنی تم کاذبین میں سے ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے وحدانیت ہے، مرنا ہے نعوذ باللہ، پھر اس کے بعد حساب کتاب دینا ہے، اگر ہم یہ چیزوں کو نہیں مانے تو عذاب آتا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ باتیں جو تو لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، اے میرے ہمذات والو، میرے بھائیو، میں کم عقل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو تم کو اس رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، اس کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہوں، جس رب تبارک و تعالیٰ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب نے مجھ کو نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر آپ لوگ کے پاس میں بھیجا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تو تم کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچانے والا اور تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لو۔ اب ان کو شیطانی وسوسوں نے گھیر لیا۔ شیطان، حضرت آپ ہمیشہ میرے وعظوں میں اس سے پہلے کی قسطوں کے اندر سماعت فرماتے ہیں، شیطان ہمیشہ لوگوں کو جو ہے نا اچھالتے رہتا تھا۔ ایک قصہ آپ کے سامنے بولتے ہوئے آگے بڑھوں کہ شیطان کا ایک مولانا بیان کر رہے تھے، جہنم کا بیان کر رہے تھے، دیکھو گناہ کرنے والوں، تم کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، شیطان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا، شیطان بھی جہنم میں جائے گا، تم لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو شیطان جا کے ایک راؤڈی کو پکڑا، غنڈے کو، جو کسی سے ڈرتا نہیں، جا کے بولا، ارے بھائی انہیں شیطان جہنم میں جاتا بول رہے مول صاحب، شیطان کہیں گا ہے معلوم ہے تمہارے کو، کس سے بنائے اللہ میاں؟ انسان کو کس سے بنائے؟ مٹی سے بنائے۔ ہاں، پھر جن کو شیاطین کو کس سے بنائے؟ آگ سے بنائے۔ ارے انگار کو انگار میں ڈال تو کچھ ہوتا؟ بولے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر جا کے پوچھ مول صاحب سے، بات کرے گی، پھر آ رہی، بولے آگ میں ڈالتے ہیں، جہنم میں شیطان جاتا، شیطان کے ماننے والے بھی جہنم میں جاتے۔ انہیں فوری مول صاحب کے پاس گیا گنڈا، جا کے بولا مول صاحب ٹھہریے، آپ بول رہے ہیں شیطان جو ہے جہنم میں جاتا اور تم جو بھی کام کریں سب شیطانوں کے کام ہے، تم بھی جو ہے جہنم میں جاتے۔ شیطان کس کا بنے ہوا ہے مول صاحب؟ تو بولے انگار کا بنے ہوا ہے، آگ کا بنے ہوا ہے۔ تو بولے آگ کو آگ میں ڈال تو کچھ بھی ہوتا؟ تو بولے نہیں ہوتا کچھ بھی، آگ ہو جاتی۔ تو بولے پھر آپ کیسا بولے شیطان انگار میں گیا تو اس کو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا؟ تو مول صاحب پوچھے تو کہیں کا بنے ہوا ہے؟ بولے مٹی کا بنے ہوا ہوں۔ لوگوں کو بولے میاں ایک اینٹ لے کر آؤ، مٹی کی بنی ہوئی رہتی اینٹ لے کے سر کے پر مارے، دبا کے مارتے ہی چیخا مارنے لگا، پکارنے لگا، سر پھٹ گیا میرا، یہ ہوگا۔ تو بولے دیکھا تو مٹی کا بنے ہوا ہے، جس طرح سے تجھ کو تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ تیری نفس کو تکلیف ہو رہی ہے، اسی طرح سے شیطان کو بھی تکلیف ہوگی، شیطان کے ہم رواؤں کو بھی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے العلماء وراثت الانبیاء، یہ حدیث میں ملتا تمہارے کو، نہ قرآن میں ملے گا، لیکن رب تبارک و تعالی اپنے اہل ایمان لوگوں کو، جس کو قرآن کی روشنی سے جو تو نوازتا ہے، جس کو حدیث کی روشنی سے نوازتا ہے، جس کو ہدایات کے راستے جو کھول کے ان کے دلوں کو منور کرتا ہے، تو ان کے اندر ایسے کلمات سے بھی نوازتا ہے کہ لوگوں کو اس طریقے کی ہدایتوں سے نوازتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے ان کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو وسوسوں میں ڈال دیا، تو وہ کہنے لگے، آیت شریفہ ہے، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لانذرکم، ارے کیا آپ لوگ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے؟
शैतान जब उनके दिल में डाल डाला वहां के बड़े लोगों के दिलों में, तो वो आपस में बोलने लगे, तुमको ये ताज्जुब दिख रहा है इस बात के ऊपर कि हम में से एक आदमी आकर हमको रब की बातें बताकर हमको डरा रहा है कि ये रब है उसको मानो, ये रब है इसको मानो, और जो है हमारे तरफ जो है रब तबारक व तआला की वहदानियत की जो सबूतान लेकर आकर जो बता रहे हैं मानो बोल के बोले। तो बोले हम में से कैसा हो सकता है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह आके हमारे को बोलना, चाहे नसीहत की बात करो या ना करो। और वो कहने लगे तुम तो हम जिन्स है हूद अलैहिस्सलाम, तुम तो हमारे जिन्स के है, अल्लाह के पास की मारिफत तुम हम जिन्स हमारे होके बशर होके नसीहत करने कैसे भेजे गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इस तरह फरमाया, अअजबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम, और क्या तुम इस बात से ताजुब करते हो कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे पास रब की मारिफत के लिए तुम्हारे हमजिन्स यानी बशर को नसीहत करने भेजा ताकि वो शख्स को डराए। वज़कुरू इज़ा जअलकुम खुलफाअ मिन बअदि कौमि नूह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने लगा और तुम याद करो कि तुमको अल्लाह ताला ने कौम नूह के बाद में आबाद किया। कौम नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या हुआ था, जब वो लोग नहीं माने तो उनके ऊपर आसमान से जमीन से पानी निकल गया और उन लोग को अजाब में मुब्तला कर दिया और गर्क करके उनको फौत कर डाला। जबकि रब तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम के बाद में तुमको फिर दोबारा जो है आबाद किया। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा, यानी वो उस दिन को याद करो, तूफान के बाद में रब तबारक व तआला ने तुमको जमीन के ऊपर बादशाहतें दी, मालिका बनाया, समझे, हाकिमा बनाया, सरदारा बनाया, लीडरा बनाया, नहीं मालूम क्या क्या पट्टेदारा बनाया। ये सब रब तबारक व तआला के एहसानात है जो तूफान के बाद में तुमको ये करके ये सब चीजें जो तो बनाया है नूह अलैहिस्सलाम के बाद में। वो ज़ादाकुम फी खल्क़ी बसता, और तुम्हारी खिलकत में, यानी नूह अलैहिस्सलाम के साथ में जो लोग बचे थे 80 खानदान थे, 80 खानदान सब के सब बांझ हो गए थे। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 3 औलाद, याफत बिन नूह, साम बिन नूह और ये हाम बिन नूह, ये 3 लड़के ही बच गए थे। उन्हीं की तो ये तमाम की तमाम औलाद जमीन के ऊपर फैलना शुरू हो गई थी। तो आपने ये इस तरह से उनको जिक्र करके फरमा रहा है कि उसके बाद में वो ज़ादाकुम फिल खल्क़ि बस्ता, रब तबारक व तआला उनके बाद में तुम्हारी खिलकत को बढ़ा दिया, रब तबारक व तआला ने उनकी आबादियों को फैला दिया। फ़ज़कुरू अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तो फिर तुम खुदाए ताला की, अल्लाह वाहिद की नियामतों को याद करो, यानी याद करके एहसान मानो और इताअत करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह और कामयाबी हासिल करो। क्या क्या नियामतें रब तबारक व तआला ने तुमको दिया है, उन तमाम चीजों को याद करके उसका एहसान अदा करो। फिर सूरतुल हूद में वारिद हुआ है, या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे कोई किस्म की मजदूरी नहीं मांग रहा हूँ, तुमसे किसी किस्म की उजरत नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं तुमको नजात का रास्ता बतला रहा हूँ। रब्बे वाहिद की इताअत कर लो, रब्बे वाहिद की जो है इबादत कर लो। अफला ताक़िलून, तुम क्यों अकल से काम नहीं लेते। वया कौमी अस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, ऐ मेरी कौम, अपने रब से बख्शिश तलब कर लो, उसकी तरफ तौबा करके रुजू हो जाओ। रब तबारक व तआला तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला है, जिसका जिक्र दूसरी आयत के अंदर है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, रब तबारक व तआला तुमको आसमान से बारिशों के मौसमों को जो तो सारी वो जारी फरमाते रहेगा। उम्दा उम्दा मौसम आते रहेंगे जिसके अंदर खेतियां होंगी, बाड़ियां होंगी, मेवे होंगे, तरकारियां होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए अनाज उगाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से तुम्हारे ऊपर रहमतें जो तो नाजिल फरमाएगा। व युज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लू मुजरिमीन, और तुम्हारी ताकतों के साथ में तुम्हारी ताकतों को जो तो रब तबारक व तआला बढ़ा देगा। तुम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से मुंह को मत फेरो, मुजरिमीन में से मत हो जाओ। तो कहने लगे वो कौम के लोग, कालू या हूद मा जितना बिबय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन कौलिका व मा नहनु लका बिमुमिनीन। ऐ हूद, तुम तो हमारे पास कुछ पक्की दलील लेकर नहीं आए। पक्की दलील का मतलब मौजूदा दिखाओ, अब अजाब लाके बताओ।
تو ہم تمہارے کو اے ہود جب تم عذاب لائیں گے تو ہم تمہارے کو جو ہے نبی مانیں گے. جبکہ حضرت ہود علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہر ایک چیز کے اندر بتا رہے ہیں، انسان کے اندر بتا رہے ہیں، درخت کے اندر بتا رہے ہیں، حیوانوں کے اندر بتا رہے ہیں، چاند و سورج کو سامنے کر کے بتا رہے ہیں. اگر جو تمہارا کوئی خدا ایسا ہے تو لاؤ اور بتاؤ. تم جتنے 60 خداؤں کی پوجا کرتے بیٹھے ہو، ان خداؤں کے اندر سے بتاؤ کہ کون سی چیز کیا ہوگی. اب اندازہ کیجئے اگرچہ ایک زمانے کے اوپر 4 اگرچہ خدا ہو جائے، اب ایک آدمی نے جا کر ایک خدا سے جو تو اپنے ایک خدا سے بارش کو طلب کرا، دوسرا خدا بول رہا نہیں آج نہیں ہونا بارش، کینسل. تو اس طرح سے دنیا کے اندر کا نظام تو نہیں چل سکتا. اگر ایک ہوگا تو وہی دینا چاہا تو دے گا، نہیں دینا چاہا تو نہیں دے گا. وہی مغفرتیں کرنے والا، وہی عذاب دینے والا، ایک ہی رب ہو سکتا ہے. اسی لیے ایک سے زیادہ کوئی رب نہیں ہو سکتے. اگرچہ ایک سے زیادہ رب، کیا ایک ملک میں ایک سے زیادہ چیف منسٹر ہو جائے ایک اسٹیٹ کے اندر، اگرچہ ایک ملک میں 1 سے 2 وزیر اعظم ہو جائے تو پھر کایا گورنمنٹ قانون وغیرہ سب چیز پلٹ ہو جائے گی. اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ بھی ایک ہی ہوگا. تو وہ لوگ کہنے لگے اے نوح آپ تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کے نہیں آئے، کوئی عذاب وغیرہ لے کے نہیں آئے. وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم جو ہے تو ہمارے یہ بتا ہے نا ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کے اوپر ہی رہیں گے. ان قولی کا یعنی تمہارے مجرد باتوں کے اوپر. بھائی انسان عقل کی بات کر رہا ہے، سمجھداری کی بات کر رہا ہے، تو بھی بولتے ہیں ہم یہ تمہاری باتوں کے اوپر یقین نہیں کریں. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تم پر جو تو ایمان لے کر آئیں گے، اور نہ ہی ہم ہمارے بتوں کو چھوڑیں گے. تو رب تبارک و تعالیٰ دوسری آیت شریفہ کے اندر اس طرح سے فرماتا ہے ان نقول الا اعتراك بعض الالهتنا بسوء، اور وہ کہنے لگے تم تو ہمارے پاس کوئی دلیل بھی لے کے نہیں آئے. اور رہا دوسری بات تو یہ ہے کہ اے ہود جو تم بڑبڑا رہی اور جتنے باتیں ہمارے سامنے بتا رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان خداؤں میں سے کسی ایک خدا نے تمہاری یہ حالت کر دی ہے کہ تم اس طرح سے جو ہے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، دیوانے باتیں کرتے ہوئے پھرتے رہو، اس میں تم کو مبتلا کیا گیا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال انی اشہد اللہ، کہنے لگے میں اے اللہ تجھ کو گواہ کرتا ہوں، وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اے اللہ میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب بھی گواہ رہنا کہ میں اس چیزوں سے بری ہوں جن جن چیزوں کے ساتھ تم شرک کرتے ہو. ہر ایک چیز کو اپنا خدا مانتے ہو، یہ بت کو اپنا خدا مانتے ہو، میں ان کو خدا نہیں مانتا. میں ان تمام تمہاری خداؤں سے بری ہوں. میں رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والا ہوں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار میں جو ہے قرار نہیں دیتا. آپ نے بہت کچھ نصیحتیں فرمائی مگر ان کی قوم راہ راست پر نہیں آئی، بلکہ اور کہنے لگے عذاب لا کر بتاؤ وغیرہ. تو آپ نے فرمایا وَإِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں جو ہے تمہارے ان تمام گناہوں سے جو تو بری ہوں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مِن دُونِهِ فَيَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، جو بھی اللہ کے علاوہ شرک کرنے والا ہے سو تم اور وہ سب مل کر ایک ساتھ ہو کر میرے ساتھ جتنا بھی دھاؤ گھات لگا لو اور پھر مجھ کو ذری سی مہلت بھی نہ دو، یعنی نہیں ماننے کے لیے میں کہ میں اللہ کا عذاب لا سکتا ہوں کہ نہیں لا سکتا ہوں. یعنی تم سب کے سب مل کر بھی اگرچہ مجھ کو مالدار بھی اگرچہ آ جائے، طاقتور بھی اگرچہ آ جائے اور مجھ کو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بتلانے سے منع کرے اور اپنے بتوں کو پوجا کرنے کے لیے مجھ کو ورغلائے یا مجھ کو ہمت افزائی کرے، تو میں یہ چیزیں ہرگز ماننے والا نہیں ہوں. اسی طرح سے جیسا کہ قصے نوح علیہ السلام کے اندر ہوا تھا، قوم کے بڑے بڑے لوگ آ کر جو ہے آپ کے ساتھ میں مطالبہ کرتے رہے اور اس کے بعد کہنے لگے جاؤ اگر ایسا ہے تو تم عذاب لے کر آؤ. سورۃ المومنین کی 35ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قصے کا اس طرح سے ذکر فرماتا ہے. وہ کافرہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. دیکھیے وہ قوم کے لوگ جو تھے، جب آپ نے کہا کہ انی بری مما تشرکون، یعنی تم ہر چیز تم جو قسم کا شرک کر میں اس سے بری ہوں، تم اور تمہارے جتنے بھی لوگ ہیں جمع ہو کر میرے ساتھ میں کتنا بھی مکر کر لو اور فریب کر لو اور مجھ کو تھوڑی مہلت بھی نہ دو، تبھی بھی جو ہے میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں. تو
ان کی قوم نے کہا ایعیدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. اے لوگو، یہ ہود علیہ السلام جو آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم مرنے کے بعد میں اٹھو گے، مرنے کے بعد میں کیا کریں گے؟ تم اٹھو گے، جبکہ تم مٹی بن جائیں گے، تمہارے جسم اور تمہاری ہڈیاں، تمہارا گوشت، وہ پوست سب مٹی بن جانے کے بعد میں تم پھر زمین سے اٹھیں گے. یہ پاگل آدمی ہے، یہ پاگل باتیں کر رہا ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کون سی قسم کے وعدے ہو رہی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. ارے بھائی، یہ تو صرف یہ زندگی کی چند گھڑیاں ہیں جس کے اندر ہم کو جینا بھی ہے اور ہم کو مرنا بھی ہے. وما نحن بمبعوثین. ہم تو مرنے کے بعد پھر اٹھنے والے ہرگز نہیں ہیں. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا. یہ تو آدمی جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ ہے بول رہا اور اللہ کے نام جو لے رہا اللہ نہیں ہے، ان کے طرف سے جھوٹ بول رہا، اللہ ہے بول کر یہ نام جو لے رہا وہ جھوٹ نام لے رہے ہیں. وما نحن له بمؤمنین. ہم تو اس کے اوپر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، نہ ہی ان کی باتوں کا یقین کریں گے. اب حضرت ہود علیہ السلام کا بھی وہی موقف آ گیا جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا. کیا کرے نوح علیہ السلام؟ جب ان کی قوم کو دعوت دیتے رہے تو وہ کہنے لگے رب انصرنی. تو اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں قال رب انصرنی بما کذبون. اے اللہ، مجھ کو نصرت عطا فرما، کامیابی عطا فرما جس بات کو یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان جھوٹوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے اما قلیل تھوڑے سا صبر کرو اے ہود، ہم بتائیں گے ان کو. لا یصبحن نادمین. ہم ان کو نادمین میں سے بنا دیں گے، نادم کرا دیں گے. اس بات کے اوپر تھوڑا سا صبر کرو. کیوں کہ ان کے اوپر ہم عذاب لے کر آئیں گے. ان کے اوپر عذاب کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نوٹس بھیج دی اور عذاب کا سلسلہ اس طرح سے چالو ہوا کہ بارش کا آنا رک گیا، بارش آنا بند ہو گئی. اما قلیل، تھوڑی سی مدت چاہیے اے نوح، تاکہ ان کے اوپر ہم سختی کے ساتھ میں یہ چیزیں لاتے جائیں گے. تو بارش کا سلسلہ جو تھا وہ بند ہو گیا، جانور مرنے لگے، کھیتی باڑی سوکھنے لگی. پھر بھی ان کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لایا اور کہنے لگے قالوا سواء علینا اوعظت. وہ کافر کہنے لگے ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر ہے. ام لم تکن من الواعظین. چاہے تم نصیحت کرو، چاہے تم نصیحت نہ کرو. ان ھذا الا خلق الاولین. یہ تو پرانے زمانے کی رسمیں اور رواجیں ہیں کہ عذاب آئے گا، فلان آئے گا، کوئی خدا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے اوپر سب سے پہلے بارش کے آنے کو بند کر دیا. تو پھر اس کے بعد بارش ان کے پاس آئے گی ضرور، لیکن کون سی بارش آئے گی، کس طرح سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کے نہیں ماننے والوں کے ساتھ میں کیا سلوک ہوگا، اس کے بعد کی قسطیں آپ سماعت فرمائیں گے. سیدنا ہود علیہ السلام کی یہ دوسری قسط تھی. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد دو قسطیں اور ہوگی آپ کی ہود علیہ السلام کی. پھر اس کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ ہوگا جو ہم عرب کی سرزمین سے یہ قصوں کو شروع کر رہے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں. رب تبارک و تعالی ہم کو قرآن پاک کے طریقوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس سے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کر عمل کر کے ہم کو جنت کے والا بنا دے، جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. دوستو عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے پر چلو، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعلیمات کے پر چلو. ائمۃ الاربعہ کا پاکیزہ مذہب جس نے دین کو آسان بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ان کے طریقوں کے پر چلو. ائمۃ الحدیث کے مذہبوں کے پر چلو. رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو آسان سے آسان بناتے ہوئے ہم تک پہنچا دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہمارے آخرتوں کو سنوار دے، ہماری خبروں کو جو تو وسیع کر دے، ہمارے مرحوموں کی مغفرت کر دے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. آمین والحمد للہ رب العالمین.